السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کے پاس بطور سیکورٹی رہن کے طور پر کوئی چیز رکھتا ہے تو کیا وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرض لینے پہ کوئی چیز بطور رہن رکھوانا، بطور سیکورٹی اور ضمانت کے رکھوانا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں اور قرض کا معاملہ کرتے ہیں اور لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہیں ملتا، تو پھر لکھائی کی جگہ پہ آپ کیا کریں، کوئی چیز بطور سیکورٹی جو ہے وہ رکھوا دیں، کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوا دیں۔ خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے ایک یہودی سے غلہ لیا اور آپ نے رہن کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ، سیکورٹی کے طور پہ اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس رکھوائی تھی۔ تو اس لیے کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوانا یہ تو جائز ہے، لیکن کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، قرض لیا ہے، اسی لیے آپ نے رہن کے طور پہ کوئی چیز رکھوائی ہے۔ اب وہ آدمی جس کے پاس آپ نے وہ چیز رکھوائی ہے، جس سے آپ نے قرض لیا ہے، وہ اگر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ قرض کی وجہ سے، کہ چونکہ آپ نے اس سے 5 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے اور سیکورٹی کے طور پہ آپ نے اس کے پاس موبائل رکھا ہے یا وائف کے زیورات رکھے ہیں، اور وہ وائف کے زیورات اپنی بیگم کو دیتا ہے کہ شادی کی فلاں تقریب میں پہن لینا، یا آپ کا موبائل وہ خود استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ قرض کی وجہ سے۔ اور قرض کی وجہ سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا وہ سود کہلاتا ہے، اس لیے اس کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ علماء کرام، صحابہ کرام، تابعین اس معاملے میں کتنی احتیاط کرتے تھے، اس امر کا اندازہ آپ اس روایت سے کر سکتے ہیں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مدینہ منورہ میں ملے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بردہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کی آخری زندگی کہاں گزری ہے؟ عراق میں، تو ابو بردہ بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ تو یہ ملنے کے لیے آئے، مدینہ کی زیارت کے لیے آئے، عبداللہ بن سلام سے ملاقات ہوئی تو عبداللہ بن سلام نے ان سے کہا کہ آؤ گھر چلتے ہیں، وہاں میں آپ کی خدمت کروں گا، کوئی کھجوریں کھلاؤں گا آپ کو، ستو پلاؤں گا آپ کو۔ چلے گئے، وہاں بھی عبداللہ بن سلام نے ابو بردہ کو ایک نصیحت کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ سود کا مرض عام ہے، عراق میں سود کا مرض عام ہے، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کسی کے ذمے حق ہو، کسی نے تمہارا مال دینا ہو اور وہ تمہیں کوئی تحفہ دے، مثال کے طور پہ چارہ دے دے تحفے کے طور پہ، جو دے دے تحفہ کے طور پہ، تو یہ وصول نہ کرنا، کیونکہ یہ سود ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قرض کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ جب آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور جس کو آپ نے قرض دیا اس کا کوئی کاروبار ہے یا وہ کوئی فن جانتا ہے، تو آپ اس کی ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائیں جب کہ آپ اس کی ان چیزوں سے پہلے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، قرض سے پہلے۔ مثال کے طور پہ اس آدمی کی شاپ ہے کپڑوں کی، آپ اس کی شاپ پہ چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو کپڑے دیتا ہے تحفہ کے طور پہ یا آپ خود اس سے مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے قرض ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جس سے آپ نے قرضہ لینا اس کی سویٹ کی شاپ ہے، قرض دینے سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب آپ اس کی شاپ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کبھی 1 کلو برفی لے آئے، کبھی 1 کلو کوئی اور سویٹ لے آئے اور پیسے بھی ادا نہیں کرتے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ قرض کی وجہ سے۔ تو قرض کی وجہ سے فائدہ اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر گروی رکھی ہوئی چیز سواری ہے تو جس کے پاس یہ جانور موجود ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو چارہ ڈال رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی خدمت کر رہا ہے۔ اب وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا قرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کو چارہ ڈالتا ہے۔ اگر چارہ نہیں ڈالے گا تو جانور مر جائے گا۔ اسی طرح اسی حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر گروی کے طور پہ رکھی ہوئی چیز کوئی ایسا جانور ہے جو دودھ دینے والا ہے،
تو جس کے پاس وہ جانور ہے، جس کے پاس وہ گروی کے طور پہ بندہ ہوا ہے، وہ چونکہ اس کو چارہ ڈال رہا ہے اس لیے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر گروی کے طور پہ گاڑی ہے آپ کی، تو وہ اگر نہ بھی چلائی جائے تو وہ تباہ نہیں ہوگی، وہ برباد نہیں ہوگی، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ گروی کے طور پہ آپ کے پاس کسی کا مکان ہے، اس نے مکان کی چابیاں آپ کو دے دی ہیں، تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس مکان کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کے وہاں پہ رہائش نہ رکھنے کی وجہ سے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ مکان پڑا رہے 5 سال 10 سال اور اس سے بالکل فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ زمین بھی ہو سکتی ہے، زمین بھی ہو سکتی ہے، زرعی زمین، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ فائدہ کس کو ملے گا؟ جو مکان کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے۔ آپ کے پاس تو چیزیں امانت پڑی ہوئی ہیں، تو آپ ذاتی طور پہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ اس مکان میں خود رہائش اختیار کر سکتے ہیں، آپ نے کسی رشتہ دار کو اس میں رینٹ کے طور پہ بٹھا سکتے ہیں، لیکن رینٹ اور کرایہ اتنا ہونا چاہیے جتنا مارکیٹ میں بنتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں اس مکان کا کرایہ بنتا ہو 40,000 روپیہ اور آپ 35,000 روپیہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہوا ہے۔ اگر قرض کی وجہ سے 5,000 روپیہ کرایہ کم ہے تو یہ آپ سود کھا رہے ہیں۔ یہی صورتحال ہے زرعی زمین کی۔ آپ خود اس میں کاشت کریں یا آپ کسی کو کاشت کرنے کے لیے دیں، لیکن جو اس کا رینٹ بنتا ہے، ٹھیکہ بنتا ہے، وہ لیں اور وہ اس کو دے دیں جو زمین کا مالک ہے، یا پھر آپ اپنے پاس رکھیں اور جو قرض آپ نے لینا تھا اس میں کاٹتے چلے جائیں۔ تو اس انداز سے اگر گروی کا معاملہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ قرض کی وجہ سے گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ سود بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔